جی اب ہمارا ٹاپک جو ہے خیبر پختونخوا کے ایک یونیورسٹی میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ، جس میں ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل جو کہ اپنی بیوی کے لیے جو یونیورسٹی گیا، اس وہاں پہ پیش آنے والے جو واقعات تھے اس بارے میں سلمان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی وہ کیا واقعہ ہے یونیورسٹی میں جو پیش آیا ہے، جو خاتون کے ساتھ جو کیا معاملات تھے؟ جی فیصل بھائی، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے جو ملک میں ایک عجیب پچھلے دنوں یعنی کہ ایک بن گیا ہوا ہے کچھ سالوں سے ایک لوگوں کا ٹرینڈ کہہ لیں کہ ہر جو واقعے کو کہہ لیں کہ اس کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس سے کوئی اچھی روایت قائم کرنے کی بجائے اس کو اچھالا اتنا جاتا ہے کہ وہ ایک نیشنل ایشو ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو ایک امپلائی تھی سرحدی یونیورسٹی ہے اس کی، تو وہاں وہ بطور جو پروفیسر کام کر رہی تھی یونیورسٹی میں، ایک شعبے کا انچارج تھا جدون نامی جو ہے وہ پروفیسر تھا، تو امپلائی تھا ادھر، تو اس نے مس کنڈکٹ کی وجہ سے اسے نکالا گیا، تو اس نے ذاتی رنجش دل میں رکھی اور یہ واقعہ اس کا شاخسانہ کہتے ہیں۔ تو وہ اس پہ کرپشن کے چارجز لگا کے جو تھا نا ادھر سے اسے نکالا گیا تھا، اس کا جو چارج تھا وہ جو یہ ڈائریکٹر تھی آئینہ، اس کو دے دیا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو وہ ان کا جو یہ جو ریسنٹلی ڈے پہ جو واقعہ پیش آیا، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آیا، وہ کیا وہ معاملہ تھا؟ اس میں جو فیصل بھائی ہے، اصل میں متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، اور جو ہم نے تو شروع کر دی ہے نا سوشل میڈیا ٹرائل۔ اصل میں سوشل میڈیا ٹرائل کا پوری دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہر بندہ اپنا نظریہ بنا کر ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور اس کے مطابق سوشل میڈیا پر موویز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ ہر جو ہے وہ شخص ایک بن کر فلاسفر اپنے نظریات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنا ہی ایک نیا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ واقعہ جو ہے اس کی کچھ سوشل میڈیا پر کلپس آ رہے ہیں، پہلے ایک کلپ آیا، اس کے بعد ایک اور کلپ آیا، اب جو اس سے جو ادارے ہیں تحقیقاتی، اس میں اب اسلام آباد پولیس بھی ہے، اس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی ہے، اس میں جو کہہ لیں کہ ہمارے جو ادارہ ہے پاک فوج، اس کے ذمہ داران بھی ہیں، وہ اس میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ وہ اب سامنے آئے گا سارا معاملہ تو پھر جو ہے وہ تفصیل اس کی پتہ لگے گی۔ وہ احتجاج میں نظر آ رہا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ وہ ڈائریکٹر جو شاہانہ تھی اس کے ساتھ وہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے اس کا گریبان بھی پکڑنے کی کوشش کی۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس نے کال کر کے اپنے شوہر کو بلایا، جو کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے اسفندیہ، جنہوں نے آ کے وہ ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ اس ہجوم میں سے وہ ایک دفعہ اپنی بیوی کو لے کے نکلنا چاہا، لیکن وہ ہجوم جو اسٹوڈنٹس کا تھا اس نے دوبارہ گھراؤ کیا، ان کو انہیں روکا۔ ایسے ہوتا ہے کہ مذہب معاشروں میں۔ جی سب سے بڑا المیہ جو میرے جو ہے اس کے مطابق رائے کہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں نا، ان میں آج کل بہت زیادہ اگریسونیس اور تناظر میں کہہ لیں کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی اپنے اساتذہ کے خلاف اور تمام معاشرے میں وہ ایک صلاحیت کر گئے ہیں مختلف روایات جو نہیں ہونی چاہیے۔ اب مجھے یاد ہے کہ ہم بی اے میں پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج گجرانوالہ میں، افتخار ڈار صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ ان کی قبر میں رحمتیں ہوں، وہ ہمارے استاد تھے، پرنسپل تھے، تو وہ گیٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ادارہ ایسا تھا، یعنی گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کے پورے ضلع سے لوگ آتے تھے، گاؤں سے، چودھری ٹائپ سب، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں تھی ہوتی کہ وہ گیٹ جس نے یونیفارم نہیں پہنا وہ اس گیٹ سے گزر جائے۔ اب حالات اس مووی میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر ہے آئینہ ہے جو ان کی مسز ہے، جو کرنل صاحب ہے لیفٹیننٹ کرنل، تو اسفند صاحب، تو وہ انہوں نے پہلا جو طریقہ ہے جب وہ گئے ہیں جو موویز آ رہی ہیں
اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ طلباء ان کے سامنے کھڑے ہیں، طلباء و طالبات، وہ بھی ینگ ہیں، وہ بھی جو فیمیل ہے، پروفیسر صاحبہ یا ڈاکٹر جو بھی ان کا وہ لیکچرر ہے، تو انہوں نے انہیں ریکویسٹ کی، انہوں نے انہیں کہا کہ انہیں راستہ چھوڑ دیں اور انہیں یونیورسٹی کے ادارے تعلیمی کے اندر جانے دیں، لیکن وہاں پر جو طلباء نے اور طالبات نے دونوں نے انہیں وہاں نہیں جانے دیا، انٹر نہیں ہونے دیا. وہاں اس کی یونیورسٹی کی جو کہہ لیں کہ گارڈ وغیرہ وہ موجود تھے، انہوں نے اس معاملے میں انٹرفیرنس نہیں کی، اور اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہی جو جدون نامی امپلائی تھا، جو اس پہلے اس فیکلٹی کا جو بھی انچارج تھا، اسے نکال دیا گیا تھا، وہ بھی آ گیا اپنے ساتھ کچھ طلباء کو لے کر، میل، یعنی یہ سب سے ضروری بات ہے، فیمیل نہیں، وہ میل طالب علم تھے جو وہ اس کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے اس احتجاج کو مزید کہہ لیں کہ اس میں تیزی لائی. اور اگر وہ کہا جاتا ہے کیونکہ مووی میں وائس نہیں ہے کہ انہوں نے اس میڈم کے ساتھ، اپنی ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ غلط فکروں کا تبادلہ کیا اور ان کو بدتمیزی کی، جس پر انہوں نے اپنے پولیس کو کال کی اور ساتھ اپنے گھر بھی رابطہ کیا، اپنے خامند سے نہیں، اپنی بہن سے، اور یہ کہا کہ میرے خامند کو نہ پتہ لگے، وہ اس کی اور ہے طبیعت، یعنی کہ تو لیکن ایسے مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یونیورسٹی. تو اس میں جو آرمی کے آفیسر ہیں وہ فائرنگ کرتے نظر آتے ہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے کہ آپ حاضر سروس ہیں، آپ واقعہ تو ہے، یہ افسوسناک واقعہ، اس کو ہم کسی طور پر جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ایسا واقعہ ہونا چاہیے. جو اس میں انوالو ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اسٹوڈنٹس ہوں یا وہ جدھون ہو، یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ آرمی کے ایک رینکڈ آفیسر ہیں تو آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ آپ پہلے متعلقہ پولیس سے رابطہ کرتے، یا اپنے جو بریگیڈ تھی اپنے آرمی سے وہ ساتھ وہ آفیسر یعنی کہ وہ اپنے ادارے کو انوالو کرتے، متعلقہ پولیس کو انوالو کرتے، وہ پھر وہ اگلا ایکشن ہوتا. یہ ایسے ڈائریکٹ اکیلے جا کے ادھر چلے گئے، یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ فیصل بھائی، میں اس میں اصل میں دو جو سب سے بڑے معاملات ہیں نا، وہ دو ہیں جو کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پر جو لمبی لمبی بحثیں اور گرما گرم تقریریں ہو رہی ہیں نا، اس میں وہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ دیکھنے میں آیا ہوگا کہ بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، یعنی کہ کچھ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اندرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان. اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کر دی ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس معاملے میں. بیرسٹر گور صاحب نے بھی مذمت کر دی ہے اس ہاں، کی. اب یہ سب سے بڑی جو فیصل بھائی جو بات ہے وہ دیکھنے والی اس میں یہ ہے کہ اب میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ ایک جو یونیورسٹی ہے یا ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کے بھی تو کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا نہیں. اس رولز اینڈ ریگولیشنز میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پہ ہی ادارے کی جو کوئی فیمیل ٹیچر ہے وہ آئیں گی تو ان کے ساتھ آپ نے اس طرح کا رویہ روا رکھنا ہے. میں نے تو پہلی مثال دی کہ اتنا ڈر ہے استاذہ کا کہ ان کو دیکھ کر گیٹ پر اگر یونیفارم نہیں پہنا ہوتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے طلباء، بڑے بڑے لمبے قد کے اور بڑے بڑے چوڑے گبرو جوان، تو وہ جب چلے جاتے تھے گیٹ پہ سے تو پھر ڈرتے ڈرتے اندر جانا کہ افتخار چیمہ، وہ افتخار ڈار صاحب دوبارہ نہ دیکھ لیں کہ یہ کپڑوں کے بغیر یونیفارم کے آئے ہوئے. تو یہ کس مہذب جو ہے ملک کا تعلیمی ادارہ ہے جس کے طلباء اپنے ہی لیکچرر صاحبہ کو، اپنی انچارج صاحبہ کو اسی تعلیمی ادارے کے گیٹ پر کھڑے ہو کر برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. اور وہ جدون جو جس نے وہ میل ہے اور اس کے خلاف یہ ایلیگیشنز ہیں کہ وہ فیمیل طلباء کے ساتھ مس کنڈکٹ کرتا ہے اور وہ ہراسمنٹ، وہ یعنی کہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بھی ایک ٹیچر ہے تو رہا ادھر یونیورسٹی میں کہ کس قسم کے الزامات تھے اس کے خلاف، وہ وہاں آ گیا ہے اور وہ آگے وہ ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کر رہا ہے ٹیچر کے اپنے جو انچارج ہیں، اور وہاں اس تعلیمی ادارے کے جو گارڈ ہے وہ بھی پاس نہیں آتے. تو اسے تو لا محالہ پولیس کو بلانا پڑا. مووی میں اگر آپ دیکھیں گے تو پولیس اسلام آباد کی نیلی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، وہ بھی موقع پر موجود ہے. تو پولیس وہاں اسلام آباد کی موجود ہے
اس نے وہاں جو جب وہ کیپٹن صاحب وہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب آئے ہیں انہوں نے وہاں آ کے ان جو کہہ لیں اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کریں, یہ بھی مووی میں آ رہا ہے, آواز نہیں آ رہی, پولیس بھی انہیں روک رہی ہے اس جدون کو اور ان جو طلباء ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کریں. اب میاں بیوی دونوں وہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ وہ بدتمیزی مسلسل کر رہے ہیں, اور پہلا حملہ بھی آپ نے وہ ان کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی چھڑی تو نظر آ رہی ہے کرنل صاحب کے, لیفٹیننٹ کرنل صاحب کے ہاتھ میں, جو اتنے لمبے ڈنڈے ہیں سبز رنگ کے پائپ اور سوٹیاں لمبی لمبی, وہ کسی کو نظر نہیں آئے یا نہ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اصل میں. تو اب وہ اور مووی بھی انہی کے کیمروں کی ہے, یعنی جو طلباء و طالبات وہاں احتجاج کر رہے تھے نا, جو مووی یونیورسٹی کے کیمروں کی نہیں ہے, وہ اپنے حق کی جو مووی ہیں ابھی صرف وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں, جس میں وہ ڈنڈے لمبے لمبے لہرا رہے ہیں, ان کو گریبان سے پکڑ رہے ہیں, پینٹ سے بھی پکڑ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ مسلح فائرنگ کی ہے نا, وہ کرنل صاحب کا دوسرا ہاتھ اپنی پینٹ پر تھا کہ میری وہ پینٹ ان کی کھینچ رہے تھے جو طلباء ہے وہاں پر. اور انہوں نے وہ اور کچھ نام نہاد کہہ لے کہ جو ہے نا اینالسٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو سیدھی فائرنگ کی ہے, فائر مس ہو گیا. جس بندے کی ساری عمر ٹریننگ ہی مخالفین کے خلاف ہزاروں کروڑوں اس نے لاکھوں گولیاں چلائیں, اور وہ اس کا نشانہ ایسا ہے کہ کئی کلومیٹر پہ فاصلے پر جو دشمن کھڑا ہے اس کو بھی گولی مار دے گا. تو وہ اگر گولی مارنا چاہتا اگر کسی کو, تو وہ اس کا فائر مس ہو جانا تھا, وہ پیروں میں کر دینا تھا اس نے, وہ ایسے ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. دردناک واقعہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فائرنگ کوئی اچھی بات ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اساتذہ اور اس کا آپ فرض کریں نا, کوئی بھی اساتذہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کا خامند اگر تعلیمی ادارے میں کوئی جائے یہی پتہ کرنے کے لیے کہ کیوں میری بیوی کے ساتھ یا میرے خامند کے بدتمیزی ہو رہی ہے, تو آگے سے اس کی پینٹ کھینچیں, اس کا گلما کھینچیں, اسے جو ہے ڈنڈے لمبے لمبے ماریں, گالیاں نکالیں, تو پھر اس کے ری ایکشن میں اگر کوئی ہوا ہے تو اس کی انکوائری وہ پاک فوج ادارہ ہے وہ کرے گا, اور اسے جو اگر سزا بنتی ہوگی دے گا. اچھا, جب فائرنگ ہوئی ہے نا, جب کرنل صاحب نے فائرنگ ہوئی تو میں وہ تھوڑا سا فلم دیکھ رہا تھا غور سے, اس میں بچیوں کی خاص کا آواز آ رہی تھی, اچھا ہوا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے. جب فائرنگ ہوئی ہے تو یعنی کہ جو باہر دوسرے اسٹوڈنٹ جو احتجاج نہیں کر رہے تھے انہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جی فیصل بھیا, آپ اس میں دیکھیں گے مووی مووی میں جب پہلے وہ میڈم گئی ہیں نا, وہ مووی بعد میں آئی ہے, کہ وہ جو ٹیچر تھیں جو جدون کو جس سے نکال کر انہیں بنایا گیا, اسفند صاحب کی بیوی جو آئینہ ہے وہ گئی ہیں, تو پہلے وہاں صرف لیڈیز احتجاج کرنے والی فیمیلز موجود تھیں. وہ جب انہوں نے وہ جو کراس کیا بیریئر, جو راستہ بند کیا ہوا تھا خواتین نے وہ لگا کر بیریئر کہ اندر نہ آ سکے کوئی, تو انہوں نے وہ گرایا ہے اور اندر گئی ہیں جب, تو انہوں نے جا کے تو کہنا تھا کہ طلباء کو, کیونکہ وہ انچارج جو تھی, انہوں نے انہیں سمجھانا تھا کہ آپ احتجاج نہ کریں, میرے پاس آئیں, جو بھی واقعہ ہوا ہے میں وہ حل کرتی ہوں. وہ صرف پہلے فیمیلز تھی, بعد میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہ میلز آئے ہیں اور انہوں نے آ کے حملہ کیا. جی ناظرین, یہ افسوسناک واقعہ دیکھتے ہیں جو متعلقہ کالج کی انتظامیہ ہے کیا ایکشن لیتی ہے ذمہ داران کے خلاف. یہ اداروں میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی جو وہ پڑھنے نہیں جاتے, خاص کر سرکاری اداروں میں وہ بدماشی کرنے جاتے ہیں. یہ ہم نے آج کا کلچر نہیں ہے, یہ بہت پرانا کلچر ہے. کیا بچے صرف بدماشی کرنے جاتے ہیں, گھر والے انہیں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن وہ یہ کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کام بالا کیا نوٹس لیتے ہیں, کیا ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. اللہ آپ پر میرا نصر.